ناظرین، مارچ کا مہینہ شروع ہوتے ہی وومن امپاورمنٹ سے ریلیٹڈ ڈفرینٹ ڈسکشنز جو ہیں وہ سٹارٹ ہو جاتی ہیں، اور آج ہم اسی ٹاپک پر بات کریں گے کہ پاکستان وومن امپاورمنٹ کے سلسلے میں کہاں کھڑا ہے. کیا ہم بہت آگے نکل چکے ہیں یا ابھی ہمیں آگے جانے کی مزید ضرورت ہے؟ کون سے ٹرینڈز ہیں جو اس وقت چل رہے ہیں، اسی پر آج ہم ڈسکس کریں گے. وقار صاحب، مجھے سب سے پہلے یہ بتائیں کہ وومن امپاورمنٹ بیسکلی ہے کیا؟ مجھے لگتا ہے کہ ہم اس کی صحیح ڈیفینیشن بھی نہیں پہچان پائے. صحیح بات. اب بات یہ ہے کہ جس طرح آپ انسان کے حوالے سے ہم کہتے ہیں نا کہ انسان جو ہے وہ تمام سپیشیز سے اس لیے مختلف ہے کیونکہ وہ اویئرنیس رکھتا ہے. ٹھیک ہے، اویئرنیس جو ہے یعنی وہ شیشے میں اپنے آپ کو پہچانتا ہے، وہ اویئر ہے اپنے آپ سے. اسی طرح اگر ہم اس کو اس موضوع میں لے کے آئیں تو جب آپ خواتین کی بات کرتی ہیں تو کیا سب سے پہلے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ سیلف ورتھ سے واقف ہیں، اپنے آپ کی، اپنی اندر کی پوٹینشیل سے، اپنی صلاحیتوں سے واقف ہیں. یہ سب سے پہلا بنیادی سوال آ جاتا ہے. اگر وہ سیلف ورتھ یعنی اپنی صلاحیتوں، اپنی جو مخفی صلاحیتیں ہیں، یہ پوٹینشیل ہے، وہ کیا کچھ کر سکتی ہیں، سیلف ایکچوائزیشن، یہ سارا کچھ، اس سے اگر وہ واقف ہیں تو یہ پہلی شرط پوری ہو جاتی ہے. ہم کہتے ہیں کہ اگر وومن امپاورمنٹ کے حوالے سے جو بنیادی ترین چیز ہے وہ یہ ہے کہ وہ جینڈر اپنی سیلف ورتھ سے واقف ہے یا نہیں ہے. مطلب پتہ ہونا چاہیے ہم کتنے قابل ہیں. ٹھیک ہے. اب لیکن اگر آپ قابل ہیں بھی تو آپ کچھ نہیں کر سکتے جب تک کہ آپ کو چوائسز کا اختیار نہ دیا جائے. سو یہ دوسری سطح ہے کہ جہاں پہ آپ کو چوائسز کا کیا اختیار حاصل ہے یا نہیں ہے. یعنی آپ پہلی سطح پہ تو جان گئے کہ میرے اندر صلاحیتیں ہیں. دوسری سطح یہ ہے کہ کیا آپ کو وہ چوائسز مل رہی ہیں، یعنی چوائسز میں آزادی ہے یا نہیں ہے. یہ چوائسز یعنی مختلف آپ کو شادی بیاہ سے لے کے میٹرک میں سائنس رکھنے ہیں یا آرٹس کے مضامین رکھنے ہیں، اس تمام تک آپ کو یعنی چوائسز ہیں آپ کے پاس، اور وہ چوائسز جو ہے وہ آپ چوز کر سکتی ہیں یا نہیں کر سکتی. یہ دوسری چیز ہے. سو سیلف ورتھ ہوگی، چوائسز ہوگی. اب چوائس اگر مل بھی جائے فرض کیا تو کیا آپ کو وہ اپرچونٹیز حاصل ہیں چوائس کی؟ مطلب سپوز کہ ایک لڑکی ہے جو کہ سائنس کے مضامین رکھنی چاہتی ہے، میں ویسے ایک چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں. تو اس حوالے سے اب اس کو ایک اپرچونٹی بھی تو چاہیے نا کہ کسی جگہ پہ اس کو داخلہ ہونا چاہیے جہاں پہ وہ، اور پھر ریسورسز آف کورس. سو اپرچونٹیز اینڈ ریسورسز، یعنی اس کے پاس وہ فیس ہے کہ وہ پے کرے اور وہ اپرچونٹی ہے کہ وہ وہاں پہ ایڈمیشن لے. سو یہ تیسری چیز آ گئی. سو سیلف ورتھ ہو گیا، اور اس کے بعد آپ کی چوائسز کا اختیار ہو گیا، اور اس کے بعد چوائس کے بعد آپ کو اپرچونٹیز اور ریسورسز بھی مل گئے. اور اس کے بعد چوتھی جو بنیادی ترین چیز ہے وہ کنٹرول ہے کہ اب اس کو کتنا کنٹرول حاصل ہے اپنی زندگی کے حوالے سے اور زندگی کے فیصلوں کے حوالے سے اور تمام چیزوں کے، ہاؤس ہولڈ سے لے کے باہر والی دنیا سے لے کے جاب انوائرمنٹ میں، تمام چیزوں میں اس کو کتنا کنٹرول حاصل ہے. سو یہ بنیادی چیزیں ہیں چار جو کہ بیسیکلی انہیں کو اسکیل بنا کے آپ کسی بھی معاشرے میں یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس پہ وومن امپاورمنٹ جو ہے اس کے کیا حالات ہیں. وقار صاحب، ہم وومن امپاورمنٹ کی جب بات کرتے ہیں تو ہم پاکستان میں دیکھتے ہیں دو مختلف طرح کے مائنڈ سیٹ پائے جاتے ہیں. ایک وہ ہیں جو اس کو سپورٹ کرتے ہیں، اور دوسرے وہ ہیں جو اس کو سپورٹ نہیں کرتے، مطلب اینٹی ہیں، لیکن ان میں بھی ایکسٹریمزم پایا جاتا ہے. تو آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ اب اس میں ایکسٹریمزم آپ جو اینٹی ہیں ان کے حوالے سے کہہ رہی ہیں. جی، اب اس پہ تو خیر کیا رائے دینی، یعنی اگر اب یہ چار بنیادی ترین چیزیں ہیں جن کی اب ہم نے بات کی ہے خواتین کے حوالے سے، اگر اس کے کوئی اینٹی ہے تو اس کو تو پھر اب کیا کیا جا سکتا ہے؟ یہ تو بہت ہی ایک غیر عقلی سی بات ہو جائے گی. اور اگر آپ اس طرف ہے کہ اشارہ کہ ایکسٹریم کچھ رویے جو ہیں وہ ان کے حق میں بھی ہیں، یعنی خواتین کے حوالے سے کچھ بہت زیادہ، مطلب ہمیں دونوں چیزیں ملتی ہیں یہاں پہ. وہ جو رویے ہیں وہ میں جسٹیفائی تو نہیں کر سکتا، یعنی جو عورت مارچ کے حوالے سے وہ بہت زیادہ، اگر آپ کو سمجھ آتی ہے کہ بہت زیادہ ایکسٹریم پہ چلے جاتے ہیں، جسٹیفائی نہیں ہو سکتا. ریشنل چیزوں کو تو جسٹیفائی کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. لیکن ہم اس کو اس طرح حوالے سے دیکھ سکتے ہیں کہ وہ جو کوئی بھی پسا ہوا طبقہ ہوتا ہے تو اس کے حوالے سے اگر اس کے حق کے لیے بہت ایکسٹریم کوئی آواز اٹھتی بھی ہے جو کہ تھوڑی irrational بھی ہو جاتی ہے تو وہ قابل برداشت ہوتی ہے. اب یہ دو رویوں میں آپ دیکھیے کہ جو ان چار چیزوں یعنی سیلف ورتھ ہے یا اپرچونٹیز ہیں یا چوائسیز ہیں یا کنٹرول ہے خواتین کے حوالے سے، اگر ان چار چیزوں کے کوئی اینٹی ہے تو وہ تو قابل برداشت نہیں ہے نا. لیکن اگر کوئی اس کے حق کے لیے کچھ ایکسٹریم رویہ لے لیتا ہے تو کسی حد تک وہ قابل برداشت ہو سکتا ہے. میں جسٹیفائی بالکل بھی نہیں کر رہا. اب آپ یہ دیکھیے کہ پاکستان کی جو حالات ہیں اس وقت وومن امپاورمنٹ کے حوالے سے وہ کیا ہیں. یعنی اگر یونائٹڈ نیشنز کے ہم سٹیٹس اٹھا کے یا فگرز اٹھا کے دیکھ لیں، نمبرز لے لیتے ہیں. اب یونائٹڈ نیشن یہ کہتا ہے کہ پاکستان میں جو اکنامکس جو اپرچونٹیز ہیں جو اس کے حوالے سے دیکھا جائے تو خواتین جو ہیں، اگر دنیا میں 156 ممالک ہیں تو پاکستان کا نمبر جو ہے وہ 145واں ہے. 156 ممالک میں پاکستان 145ویں نمبر پہ کھڑا ہوا ہے اکانومک
اپرچونٹیز دینے میں خواتین کے حوالے سے. ہیلتھ اور جو سروائیول ہے اس کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو 156 ممالک میں پاکستان 143 پہ کھڑا ہوا ہے. 143 پہ 156. آپ امیجن کیجئے کہ جو باقی ممالک ہیں ان کی پھر کیا حالات ہوں گے, وہ کیا ہوں گے. لیکن اگین 143 پہ واحد جو تھوڑا سا ہلکا سا تھوڑی سی ہوتی ہے وہ جس کو کہتے ہیں کہ اطمینان ہوتا ہے, وہ پولیٹیکل اپرچونٹیز کے حوالے سے کہ خواتین کو پولیٹیکل اپرچونٹیز جو ہے وہ پاکستان جو ہے وہ 93 نمبر پہ ہے. بٹ آئی تھنک اس میں آف کورس بے نظیر جو ہیں ہماری پرائم منسٹر بھی رہی ہیں, اور اس کے بعد آف کورس اس حوالے سے وومن امپاورمنٹ کی اس وقت بہت زیادہ چیز ہوتی بھی تھی, پالیٹکس میں خواتین آئیں بھی, خصوصی نشستیں بھی ہیں. اس وجہ سے یہ جو نمبر ہے یہ تھوڑا 93 تک یعنی کم از کم بہتر ہے قدرے اکنامک اپرچونٹیز اور جو ہیلتھ اور سروائیول ہے ان کے نمبر سے. لیکن اگر کسی ملک میں ہیلتھ اور سروائیول کا نمبر 143 ہے اور اکنامک اپرچونٹیز 143 ہیں, ول یو بلیو کہ پاکستان کی جو سٹیٹس ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ جو خواتین ہیں وہ مردوں کے مقابلے میں جو معاوضہ لے رہی ہیں جاب میں یا مختلف خدمات میں وہ 16.3% ہے. 16.3% ہے مین کے مقابلے میں ان کی جو وہ ان کو جو معاوضہ دیا جاتا ہے. اب ہم امیجن کیجیے نا کہ اب یہ جو سٹیٹس ہیں یہ ہوش و بہا قسم کی اور خوفناک ہے. اب اس حوالے سے جو ہماری پیس ہے, جو ہماری سپیڈ ہے, وہ UN کے مطابق وہ یہ بتاتی ہے کہ شاید ہم وومن امپاورمنٹ کسی حد تک حاصل کر لیں, اور وہ جو ایئر بتاتی ہے وہ ہے 2063. تو 263 مطلب یہ جو ہماری سپیڈیں ہیں, مطلب اس سپیڈوں میں اگر کوئی ایکسٹریم رویہ اختیار کر بھی لیتا ہے ٹھیک ہے, تو وہ ایکسٹریم رویہ کو یہ تو نہیں ایکسٹریم کسی بھی ایسے رویے کو تو آپ نہیں کہیں گے کہ جس میں کوئی ڈنڈا چل رہا ہے یا کوئی ہیٹ سپیچ ہے, آف کورس وہ تو نہیں, بٹ ادروائز کسی پسے ہوئے طبقے کے لیے اگر کوئی تھوڑا ایکسٹریم پہ بھی چلا جاتا ہے تو جسٹیفائی ہم اس کو کسی حد تک کر سکتے ہیں, جسٹیفائی نہیں بھی کر سکتے تو کم از کم برداشت کر سکتے ہیں. لیکن ان آئیڈیاز کے جو بالکل اینٹی ہو جائے تو وہ ذرا قابل برداشت نہیں ہے, وہ مشکل ہے, اس کو جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا. تھینک یو سو مچ وقار صاحب فار یور ٹائم. ناظرین, آج ہم نے بات کی وومن امپاورمنٹ پہ, اور ہم نے آپ کو یہ بتانے کی کوشش کی کہ خواتین کا امپاور ہونا کسی بھی معاشرے کے لیے یا کسی بھی ملک کی ترقی کے لیے کتنا ضروری ہے. ہم دونوں کو اجازت دیجیے اور دیکھتے رہیے مائنڈ میٹر.